بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سیدنا سید الاولین والآخرین الی یوم القیام وعلی آلہ واصحاب العظام الی یوم القیام یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طعاما من شعیر الى آخر الحدیث. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات، مالی اعتبار سے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جس کو اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کے حکم سے ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور دوسری قسم وہ مسلمان جس کو اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ وہ دوسروں سے مال لینے کا اسے حق ہے. تو ایک ہے دینے والا اور ایک ہے لینے والا. یعنی اس مسلمان دو قسموں کا ہوگا، یا وہ دینے والوں کی لسٹ میں ہوگا یا لینے والوں کی لسٹ میں ہوگا. دینے والوں کی لسٹ میں کب ہوگا اس کے لیے اسلام نے ایک ضابطہ بنایا کہ جب تمہاری مالی پوزیشن ایسی ہوگی تو تم دینے والوں کی لسٹ میں ہو، اور اگر تمہاری مالی پوزیشن اس سے ڈاؤن ہے، اس سے کمزور ہے، تو تم لینے والوں کی لسٹ میں ہو. تو مسلمان کی دو قسمیں ہو گئی، یا دینے والا ہوگا یا لینے والا ہوگا. یہ دینے والا کون ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہو جتنا مال اسلام نے طے کیا ہے. وہ مال اسلام نے کتنا طے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری ڈیٹیل بیان فرما دی. اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. کس مال میں سے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اللہ نے کوئی تفصیلیں بیان نہیں فرمائی. وہ تفصیل بیان کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اگر کچھ لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل دین ہے، وہ غلط کہتے ہیں. مکمل دین قرآن نہیں ہے. قرآن اور نبی کا فرمان، ان دونوں کو ملا کر تب دین مکمل ہوتا ہے. دنیا میں ایسے لوگ پائے گئے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب ہے، قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں کچھ نہیں سننا ہے. وہ دراصل اللہ کے نبی کے ارشادات کو ایوائڈ کر رہے ہوں گے. ان کو آج ہم کہتے ہیں منکرین حدیث. وہ اپنے آپ کا نام لگتے ہیں اہل قرآن، ہم قرآن والے ہیں، لیکن اصل میں وہ اہل قرآن نہیں، اصل میں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا. اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا، حج ادا کرنے کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم بیان فرمایا، تو نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، نماز کے رکعتیں، نماز کی ترتیب، یہ ساری کی ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اگر اللہ کے نبی بیان نہیں فرمائیں گے تو انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی. تو دینے والا مسلمان کون ہوگا؟ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالدار قرار دیا. مالدار کون ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے ضابطہ مقرر فرما دیا. جس کے پاس اتنا مال ہوگا تو یہ مالدار ہے. کتنا مال طے کیا؟ آپ نے یہ طے فرمایا کہ جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی کے برابر مال ہو اور جس انسان کے پاس 20 مسکال سونے کے برابر مال ہو، وہ آدمی مالدار ہے. اس زمانے میں درہم اور مسکال ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں نہ پیسہ تھا، نہ روپیہ تھا، نہ ڈالر تھا، نہ ریال تھا. اس زمانے میں آج کا پاؤنڈ نہیں تھا. اس زمانے میں کرنسی تھی یا گولڈ اور یا سلور. سلور ہوتا تھا چاندی کی شکل میں اور گولڈ ہوتا تھا دینار کی شکل میں، یا گولڈ ہوتا تھا گولڈ کی شکل میں. تو سونا اور چاندی یہی اصل میں دنیا میں زر ہے. دنیا میں یہ جو کاغذ ہے، یہ کاغذ اصل میں کرنسی نہیں ہے، یہ اصل میں کرنسی کی رسید ہے. اسے اس کو کہتے ہیں پیپر کرنسی. اب تو آگے چل کے یہ بھی ختم ہو جائے گی.
آگے تو ڈیجیٹل کرنسی آنے والی ہے، اس میں سے نمبروں سے سارا کھیل کھیلا جائے گا، ساری دنیا چلتی رہے گی، یہ کاغذ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کاغذ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی کاغذ کی کرنسی نہیں تھی، اس زمانے میں 200 درہم اور 20 مسکال۔ اب آگے جب دور آ گیا، پھر وہ درہم بھی باقی نہیں رہے، مسکال بھی باقی نہیں رہے، پھر سونا چاندی تولا جاتا تھا تولوں کی شکل میں، چھٹانگ اور تولوں کی شکل میں، ٹھیک۔ تو اس زمانے میں تولوں میں بتایا جاتا تھا کہ جس آدمی پاس اتنے تولا ہوگا، اتنے تولا سونا، اتنا تولا چاندی۔ اب آج تولے بھی ختم ہو گئے، آج تو گراموں کا زمانہ ہے۔ تو آج ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اتنی رقم ہوگی، اور جس آدمی کے پاس 87 گرام سونا یا اتنی رقم ہوگی، یہ آدمی مالدار ہے۔ جس آدمی کے پاس خالی سونا ہے تو 87 گرام ہونا چاہیے، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ جس آدمی کے پاس خالی چاندی ہے تو یہ 612 گرام چاندی ہونی چاہیے تو آپ مالدار ہیں، اور مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر 612 گرام سے کم ہے تو میرا مالدار نہیں ہے، آپ غریبوں کی لسٹ میں ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، نہ 612 گرام سونا چاندی کے برابر ہے، نہ 87 گرام سونا ہے، بلکہ چاندی بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے، سونا جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہونی چاہیے، چاندی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں، اس سے بھی کم ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں دونوں کو ملانا ہے، اور ملانے کے بعد پھر ان کی قیمت نکالنی ہے۔ جب اگر وہ قیمت نکل گئی 612 گرام چاندی کے برابر دونوں کو ملا کر، تو پھر آپ مالدار بن جائیں گے۔ اور مالدار بن گئے آپ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں بھی موجود ہے، تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ یہ جو صاحب نصاب آدمی بن گیا، 612 گرام چاندی والا، 87 گرام سونے والا، جس آدمی کے پاس کچھ چاندی کچھ سونا دونوں کو ملا کر کے پھر قیمت بن گئی 612 گرام چاندی کے برابر، اور جس آدمی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس صرف پیسہ ہے، کرنسی ہے، روپیہ ہے، کسی کے پاس ڈالر ہے، کسی کے پاس ین ہے، کسی کے پاس پاؤنڈ ہے، کسی کے پاس جو دنیا کی کرنسیاں ملکوں کی ہیں، اپنی اپنی ملکوں کی کرنسیاں ہیں۔ جیسے عرب ملکوں میں سے ایک ملک کی کرنسی ہے ریال، ایک ملک کی کرنسی ہے دینار، ایک ملک کی کرنسی کچھ اور ہے، یا دنیا میں ایک ملک کی کرنسی ین ہے، ایک ملک کی یورو ہے، ایک کے ڈالر ہے، ایک کے کچھ اور ہے۔ تو کرنسی والے جو ہیں ان کی کرنسی اتنی ہونی چاہیے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اچھا، آج ہم اگر معلوم کریں گے یہاں سونے کا بھاؤ، کیونکہ سونے اور چاندی کا بھاؤ اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، ٹھیک، ایک دن کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، ایک دن چڑھ جاتا ہے، ایک دن اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سال گزشتہ جب ہم حساب کر کے بتاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے جس آدمی کے پاس 50-60 ہزار روپیہ ہے وہ آدمی صاحب نصاب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آج جب ہم بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس آدمی کے پاس 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپیہ ہے وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اتنا فرق آ گیا سونے چاندی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے۔ یہ عالمی حالات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سونے چاندی کا نصاب جو ہے اتنا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو آج جب ہم حساب کرتے ہیں، سونار سے پوچھیں گے بھائی ہمیں یہ بتاؤ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کتنی بنے گی، تو وہ جواب میں اگر بتاتا ہے 1,60,000، تو ہم کہیں گے جس مسلمان کے پاس 1,60,000 روپیہ ہے یا بھی صاحب نصاب ہے، آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے آپ پر صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جب لازم ہو جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے اور کوئی شرط ہے؟ جواب ہے 2 شرطیں اور بھی ہیں۔ شرط نمبر 1، آپ پر قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ کو اتار دینا ہے، قرضے کو اتارنے کے بعد جو باقی رقم بچ گئی، اگر یہ 1,60,000 کی رقم باقی بچ گئی، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر رقم باقی بچ گئی، تو آپ صاحب نصاب برقرار رہے قرضہ اتارنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر قرضہ اتارنے کے بعد انسان کی مالی پوزیشن اس سے نیچے چلی گئی تو آپ صاحب نصاب نہیں رہے، زکوٰۃ آپ کو معاف ہو گئی۔ شرط نمبر 1، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرط نمبر 2، اس مال پر پورا سال گزر جانا چاہیے، تب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جب سال پورا گزر جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثلا آج پہلی مرتبہ آج رمضان میں مان کر کے چلیں ایک مسجد میں ایک امام صاحب سلیکٹ ہو گئے امامت کے لیے، ٹھیک ہے، امامت کے لیے سلیکٹ ہو گئے، رمضان سے پہلے اس امام کے ساتھ انہوں نے طے کر دیا ہم آپ کو تنخواہ دیں گے 20,000 روپیہ مثلا۔ چنانچہ آج عرفے کا دن ہے، اس امام صاحب کو مسجد والوں نے 20,000 تنخواہ دے دی، ساتھ میں محلے والوں نے کہا کل کو عید ہے ہم اپنی امام صاحب کو عیدیانہ بھی دیں گے، چنانچہ محلے والوں نے بڑے شوق کے ساتھ پیسہ جمع کیا، وہ عیدیانہ بھی جمع ہو گیا،
تو عیدیانہ بھی امام صاحب کو دے دیا، تو تنخواہ بھی 20,000 آ گئی، عیدیانہ بھی جمع ہو گیا۔ اس نے اپنا پیسہ جو دیکھا جو پہلے سے موجود تھا وہ بھی کچھ تھا، تو اب آج جو وہ دیکھ رہا ہے، مان کر چلیں آج عرفے کا دن ہے، آخری رمضان ہے، 30 رمضان ہے، آج 3-4 بجے جب اس نے دیکھا تو 1,70,000 روپے کا مالک بن چکا ہے، تو کہیں گے آج زندگی میں آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بن گئے، آپ کو زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے۔ اب اس کو زندگی بھر یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آخری رمضان کی آخری تاریخ کو صاحب نصاب بنا ہوں۔ اس سے پہلے میں کسی مدرسے میں پڑھتا تھا، اس لیے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، تو آج تک آپ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں نہیں تھے، آج پہلی مرتبہ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ کچھ تو تمہارے پاس اماؤنٹ میں پہلے سے اکاؤنٹ میں تمہارا پیسہ موجود تھا، کچھ جیب میں تھا، کچھ مسجد والوں نے تنخواہ دے دی، کچھ عیدیانہ مل گیا، تو عیدیانہ بھی دے دیا گیا، مسجد کی تنخواہ بھی مل گئی، اپنا پیسہ بھی کچھ موجود تھا، ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 1,60,000 سے اوپر، اور وہی آج کا نصاب ہے۔ تو آج کی یہ ڈیٹ اس امام کو ہمیشہ کے لیے لکھ کر رکھنی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال بتائی، ہر انسان کو اپنی یہ ڈیٹ لکھ کر رکھنی ہوتی ہے، اور ہم سب کو یہ کمی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں کون سے دن زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی ہے، کون سی تاریخ کو فرض ہوئی ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے میں سمجھ پر زکوٰۃ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ رمضان نہیں ہے، یہ اصل میں جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اب ہم مجھ پہ زکوٰۃ کس دن فرض ہوئی کہ جس دن آپ مالدار بنے، میں مالدار کب بنا ہوں کا یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سب نماز کا فرض ہو گئی کہ جس دن آپ بالغ ہو گئے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں میں بالغ کب ہوا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بالغ کب ہوئے۔ یعنی یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ بالغ کب ہوتا ہے، اور بچوں کی کمی ہے کہ ساری چیزیں سیکھیں گے، وہ یہ نہیں سیکھیں گے کہ بالغ انسان کب ہوتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے بالغ ہونے کا؟ ضابطہ بالغ ہونے کا یہ ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ لڑکے پر غسل فرض ہو گیا اس دن یہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ غسل فرض ہونا، یعنی وہ حالت طاری ہو جانا جس حالت کے بعد انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اندازہ ہے کوئی نابالغ نہیں ہوگا، اگر ہوگا نابالغ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سارے ہی بعضے بوڑھے ہیں، بعضے جوان ہیں، بعضے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالغ سارے ہی ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں کہ غسل فرض ہونے کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر بالفرض کسی انسان کا غسل فرض ہی نہیں ہو رہا ہے، 12 سال گزر گئے، 13 گزرے، 14 بھی گزرے، 15 اینڈ ہو گیا اور غسل فرض نہیں ہو رہا ہے، تب کہا جائے گا اب آپ عمر کی وجہ سے بالغ ہو گئے۔ آج آپ شام کو 15 سال کمپلیٹ کر گئے ہیں، اگلی کل سے آپ کا 16واں سال شروع ہو گیا، تو آج شام سے آپ بالغ ہو گئے۔ تو بالغ ہونے کی 2 علامتیں ہیں۔ علامت نمبر 1 غسل کا فرض ہونا، علامت نمبر 2 غسل فرض نہیں ہوگا تو عمر پورا ہو جانا۔ عمر کتنی ہے؟ لڑکا جو ہی 15 سال کراس کر جائے گا تو بالغ بن جائے گا، اور لڑکی جو ہی 16 سال کراس کر جائے گی تو بالغ بن جائے گی۔ اگر 15 اور 16 سال ابھی کراس نہیں ہوئے، اس سے پہلے لڑکے کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو لڑکی کو مینسز آ گئے تو وہ بالغ مان لی جائے گی۔ اس پر کبھی سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پیدا ہو گیا تو غلط بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ بڑی شرم کی بات ہے، آپ احتلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ شرم کی بات۔ جواب یہ ہے دین بیان کرنے میں، دین پوچھنے میں اور دین سننے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ کو جب وہ چیپٹر پڑھنے پڑیں گے جن چیپٹروں کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے، وہاں پڑھانے والے ڈاکٹر کو بھی شرم ورم سائڈ پر رکھنی ہے، اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، وہ ساری شرم سائڈ پر رکھنی ہے، تاکہ ان کو تو میڈیکل سمجھنا ہے اس وقت۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی۔ وہ خاتون بڑے اونچے درجے کی خاتون تھی اپنے کئی اوصاف کے اعتبار سے۔ ان کا نام تھا ام سلیم، یہ والدہ ہے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام سلیم وہ خاتون ہے کہ حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر ہوتا وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہوتا، ہر سارے کام میں ساتھ، وہ تو وفات پا گیا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کو میں نے دے دیا، یہ آپ کا خادم، میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ انس بن مالک کو ان کی والدہ نے حضور کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور کی خدمت کی۔ یہ انس بن مالک حضور کے بے شمار واقعات بیان کرتے کیونکہ وہ تو خادم تھے نا،
یہ تو گھر کے محبت کرنے والے، اس لیے بے شمار واقعات انہی کو معلوم ہے، اور وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے. اس میں بیان کرتے تھے مثلا اللہ کے نبی مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا. کافی دیر کے بعد مجھے خیال آتا تھا، پھر حضور آتے تھے، کہنے لگا انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا تو کھیل رہا ہے. کہتا کبھی نہیں مجھے ڈانٹ کر کہا تو نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی مجھے ڈانٹ کر کیوں یہ نہیں کہا تو نے کیوں کیا، کبھی نہیں ڈانٹا. 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں. ایک دفعہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ بچہ ہے، باپ اس کا ہے نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا کیا دعا کرنی ہے؟ کہتا ایک تو اس کے اولاد، اس کا مال، اولاد بھی بہت ہونی چاہیے، مال بھی بہت ہونا چاہیے. حضور نے دعا فرمائی. جب دعا فرمائی تو انس بن مالک کہتا ہے اتنی اولادیں ہوئیں کہ مجھے نام بھی یاد نہیں رہتا بچوں کا، اتنے بچے ہوئے. کہتا ہے 90 بچے تو میں نے دفن ہی کر دیے ہیں، اور میرے مال میں اتنی برکت ہے کہ مدینہ شریف کے کسی کے باغ میں 1 سال کے اندر 2 پھل نہیں آتے، میرے باغ میں 2 پھل آتے ہیں. یہ انس بن مالک کہا کرتے تھے. اور اخیر میں جو دنیا سے صحابہ رخصت ہو گئے ان میں یہ انس بن مالک بھی ہے. ان کے والدہ کا نام ہے ام سلیم، اور بڑی خوبیاں تھی اس کو ام سلیم میں، بڑی عجیب خاتون تھی. زیادہ واقعہ بیان کریں گے تو مضمون رہ جائے گا. یہ ام سلیم حضور کے پاس آ گئی اور نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں. حضور فرمایا بالکل. کہا جب اللہ شرماتے نہیں ہیں تو میں بھی سوال پوچھوں گی. گویا اس کو ایک ایسی شرم کی بات پوچھنی تھی، ایسی بات پوچھنی تھی جس میں لوگ کہتے ہیں شرم کی بات ہے. تو اس نے سوال کیا. حضرت ام سلمہ حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. جو ہی ام سلیم نے سوال کیا تو ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا. کہتے ہیں کیا سوال پوچھا تم نے، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات تم نے پوچھی. انہیں فوراً اپنا سر چھپا لیا. ام سلیم نے کیا کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے اور غسل فرض ہوتا ہے، اگر عورتوں کا احتلام ہو جائے ان پہ بھی غسل فرض ہوگا؟ ایسا ہو کیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سر چھپا لیا. کہتے تو نے کیسی بے شرمی کی بات پوچھی، اس سے لگتا ہے عورتوں کے اندر شہوت ہوتی ہے، اور شہوت کی بات عورت کی طرف تو نے اللہ کے نبی نے جواب دیا. تو کوئی ام سلیم شرمائی نہیں، سوال انہوں نے پوچھا، لیکن پہلے یہ کہا، اور یہ حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، لہذا میں بھی ایک ایسا سوال کرنے والی ہوں جس میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بے شرمی کی بات کیوں پوچھی تم نے. آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. آج تو یعنی ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کوئی عورت ہم کو فون کر کے پوچھتی ہے مینسز کے مسائل. پہلے زمانے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ڈائریکٹ کسی اجنبی مرد سے مینسز کے مسائل پوچھوں گی. وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی مفتی سے مسئلہ پوچھو، وہ خود بات نہیں کرتی تھی. آج تو عورتیں بڑی بے تکلفی کے ساتھ غسل کے مسائل پوچھتی ہیں، استنجا کے مسائل پوچھتی ہیں، جن کا تعلق پرائیویٹ معاملات کے ساتھ ہے. پہلے زمانے میں شرم و حیا کی وجہ سے اجنبی آدمی سے اس طرح کی بات ہی نہیں کر پاتی تھی. وہ تو اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، یا اپنے شوہروں سے، یا کتابوں کے ذریعے سے سوال کرتی تھی. ایسے سوال نہیں کیا کرتی تھی، شرم کا اتنا غلبہ تھا. اب آج تو چونکہ شرم کم ہو گئی، بہت زیادہ کم ہو گئی، آج تو باقاعدہ ڈسکشن کرتے ہیں لوگ. اور خیر، تو ام سلیم نے شرم نہیں کی انہوں نے یہ سوال پوچھنے میں. بس ٹھیک اسی طرح سے لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو غسل فرض ہو جائے. کب فرض ہوگا؟ کوئی ڈیٹ نہیں، ہر ایک آدمی کا اپنی الگ الگ ڈیٹ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈیٹ ہے. اس دن جس دن انسان پر غسل فرض ہوگا اس سے ایک دن پہلے یہ کچھ اور تھا، اور اگلے دن یہ کچھ اور بن گیا. پہلے اس پر نماز فرض نہیں تھی، اگلے دن نماز فرض ہے. پہلے روزہ فرض نہیں تھا، اگلے دن روزہ فرض ہے. اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب زکوٰۃ فرض ہو گیا اگر مالدار ہے. اس سے پہلے یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا، اب خرید و فروخت کر سکتا ہے. غرض ہے کہ ساری زندگی کا نظام اس کا بدل گیا. اللہ کی طرف سے اس کی طرف کوئی حکم اقیم الصلاۃ اس کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم. اب اگلے دن صبح اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو بالغ بن گئے. اسی طرح سے مالدار، کہ آج ایک آدمی غریب ہے، مثلا مان لیجیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ کالج میں پڑھ رہا ہے، گھر والے خرچہ دے رہے ہیں، 2-4 ہزار، 5-7 ہزار، 10 ہزار مہینے کا خرچ کر رہا ہے گھر کے والدین کا. اب اس کو جاب لگ گئی، ملازمت مل گئی، تنخواہ آ گئی. پہلی تنخواہ آ گئی 50 ہزار، اگلے مہینے میں پھر 50 ہزار، 1 لاکھ ہو گیا. کچھ خرچ ہو گیا، کچھ کم بچ کے بچ گیا. اگلے مہینے پھر 1 لاکھ آ گیا، بن گیا 1.5 لاکھ. لیکن کچھ خرچ ہو گیا ہے 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے، کچھ خرچ ہو گیا 3 مہینوں میں. 3 مہینوں کی سیلری 1.5 لاکھ روپے بن گئی 50 ہزار کے حساب سے. اب صورتحال کیا ہے؟ اس کا کوئی پیسہ خرچ ہو گیا ہے 3 مہینوں میں. کتنا خرچہ ہوا؟ کہتا جی 50 ہزار. باقی کتنا موجود ہے؟ کیا لگا جی 1 لاکھ. تنخواہ کتنی لی آپ نے؟ کہتے کہ 1.5 لاکھ. باقی کہاں گیا کہ خرچ ہو گیا. موجود کتنا ہے؟ کیا لگا جی 1 لاکھ موجود ہے. ٹھیک ہے.
अगले महीने में चौथे महीने में तनख्वाह के 1,50,000। उधर से हमने हिसाब किया था तो ज़कात लाजिम होते 1,50,000 पर। तो आप कहेंगे साहब देखिए पिछला 1,00,000 आपके पास मौजूद है, 50,000 आज आपके पास आ गया, आज की डेट आप हमेशा के लिए लिख के रख लें, आज आप मालदार बन गए। ये पहला दिन है आपका, आप उस तबके में शामिल हो गए, आपने उस लिस्ट में अपने आप को ज्वाइन करा लिया जिस लिस्ट वालों को ज़कात देनी है। ये डेट इसने नोट करके रख ली। फर्ज करते हैं ये डेट थी 5 मार्च, ठीक 5 रमजान, 5 मार्च 5 रमजान, तो नोट करके 5 रमजान मुबारक सन 1400 इतने तारीख को मैं मालदार बन गया हूं। अब ये कहता है जनाब मुझे क्या करना है, तो जवाब आपको ज़कात देनी है। ये पूछता है जी कब देनी है, कहा 1 साल इंतजार करते रहो। अब 1 साल पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, 1 साल इसकी सैलरी आ रही है। इमाम साहब की मैंने मिसाल बताई थी 20,000 तनख्वाह, इसके स्टूडेंट की मिसाल बताई 50,000 तनख्वाह आ रही है, खर्च हो रहा है, साल भर आता रहा, पैसा खर्च होता रहा। अगली तारीख वही डेट आ गई, इमाम साहब की डेट आई है 30 रमजान, इस स्टूडेंट की डेट आई है 5 रमजान, ठीक है ना। ये 5 रमजान को देखेगा, इस पूरे साल में मैंने तनख्वाहें जितनी ली हैं टोटल इतना, खर्च कितना हुआ इतना, बाकी कितना बच गया। अगर ये उस दिन बाकी बचा है उतना जितने पर ज़कात लाजिम थी वह 1,60,000, तो अब आपको ज़कात देनी है इस 1,60,000 की कितनी, 2.5%। हम मान करके चलें इसकी ये है कि इसको 1,80,000 रुपए इस वक्त मौजूद है, तो हम कहेंगे आपको ज़कात देनी है 1,00,000 की ज़कात बनती है 2,500 और 80,000 की ज़कात बनती है 2,000 रुपया। इस तरह से आपकी ज़कात बनती है 1,80,000 रुपए की ज़कात आपकी बनती है 4,500। और अगर ये 2,00,000 है तो आपकी 2,00,000 की ज़कात बनती है 5,000 रुपया। ये आपको ज़कात लेकिन 1 साल के बाद। यह है ज़कात का निज़ाम। इस ज़कात के लाजिम होने के लिए निसाब भी होना चाहिए, कर्जा भी नहीं होना चाहिए और साथ में साल भी गुजर जाना चाहिए, तब ज़कात लाजिम हो जाएगी। पर इसी के साथ ही यह आदमी कहता है कि और भी मुझ पर कोई चीज लाजिम है, तो जवाब है आपके जिम्मे सदका फित्र लाजिम है। इस सदका फित्र के लिए कोई कंडीशन है, जवाब कोई कंडीशन नहीं है। सदका फित्र के लिए न साल गुजरना शर्त है और सदका फित्र के लिए कर्जा भी नहीं होना। बस सदका आपके पास अगर इतना पैसा आ गया है आपको सदका फित्र देना पड़ेगा। अब मेरे साथ मान कर चले, आज इस इमाम साहब के पास पहले से मौजूद था पैसा, फर्ज करते हैं 1,00,000 रुपए उसका मौजूद था। हम कहें कि तुम पर न ज़कात लाजिम है न सदका फितर लाजिम है। आज शाम को कुछ लोगों ने इसको हदिया दिया, मस्जिद वालों ने इदियाना दिया, मस्जिद वालों ने तनख्वाह दे दी। ये आज शाम को 3-4 बजे ये इसने देखा तो मैं आज 1,80,000 का मालिक बन चुका हूं, तो जवाब आएगा आप पर ज़कात लाजिम हो गई। ज़कात आप अदा करेंगे अगले साल इस डेट को, लेकिन सदका फितर आपको अदा करना है अभी शाम तक या सुबह का, तो सदका फितर लाजिम हो गया। गोया सदका फितर अलग चीज है, ज़कात अलग चीज है। सदका फितर जब लाजिम हो जाता है उसका निसाब अलग है। उसका निसाब क्या है? सदका फितर जो ही लाजिम हो जाता है उससे आपको अपनी तरफ से भी सदका फितर अदा करना है और अपने बच्चों की तरफ से सदका फितर अदा करना है और अपनी बीवी की तरफ से सदका फितर अदा करना चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो बीवी को खुद अपना सदका फितर अदा करना होगा। हमारा जो घरों का सिस्टम है वो ये है कि घर का मालिक घर के तमाम तकाजे पूरे करता है, तो उसको चाहिए कि सदका फितर भी पूरे घर की तरफ से अदा करेगा। सदका फितर पूरे घर की तरफ से कितना अदा करेगा? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो सदका फितर की मिक़दार तय की थी, वो ज़माने में जौ, खजूर, किशमिश और पनीर, ये 4 चीज़ें मदीना तैयबा के माहौल में खाने पीने की चीज़ें थी। जौ की रोटियां खाई जाती थी, जौ के सत्तू खाए जाते थे, खजूरें खाई जाती थी, किशमिश खाई जाती थी और पनीर खाया जाता था। पनीर एक तो हमारे यहाँ होता है और एक पनीर होता है, उसको पनीर से जब बनाया जाएगा उसके बाद उसको पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद फिर को खुश्क करते हैं और खुश्क करने के बाद वो आटा जैसा होगा। ये जो पनीर है इस पनीर का आटा बनाया जाएगा। वो आटा जो है बिल्कुल खुश्क होगा, खुश्क जैसे आटा होता है वैसे वो होता है। और उसके बाद फिर उसको खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं जैसे बिल्कुल पनीर वैसे ही खाया जाता है। कश्मीर में तो पनीर खाने का तरीका आपको मालूम है, या उसको पहले तला जाता है तलने के बाद, लेकिन हो सकता है आप जानते होंगे बाहर की दुनिया में पनीर को तला नहीं जाता, वैसे ही खाते हैं। और पनीर बनाने में कभी इसमें मीठा भी मिलाते हैं, कभी नमक भी मिलाते हैं, तो नमकीन पनीर भी होता है, मीठा पनीर भी होता है और कभी पाउडर की शक्ल में भी होता है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के ज़माने में जौ, खजूर, किशमिश और पनीर, ये 4 चीज़ें
بطور صدقہ فطر کے دی جاتی تھی. پھر جب اسلامی فتوحات پھیل گئیں اور ملک شام میں اسلام داخل ہو گیا، ملک عراق میں اسلام داخل ہو گیا، پھر ملک شام سے جب گندم مدینہ شریف کے شہر میں پہنچا گیا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ گندم کا ریٹ چونکہ ہائی ہے، لہذا اگر آدھا کلو گندم اور 1 کلو جو ہوگا تو یہ سیم برابر ہوگا. تو بس وہاں سے نظام یہ بنا کہ اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا کرے گا کھجوروں کے ذریعے تو وہ 1 سا کھجور ہوں گی، اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا انگوروں کے ذریعے تو 1 سا انگور ہوں گے، اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا جو کے کشمش کے ذریعے تو 1 سا ہوگا، اور یہ 1 سا تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے. اور اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا کرے گا گندم کے ذریعے یا گندم کے آٹے کے ذریعے یا گندم کے ستو کے ذریعے تو وہ آدھا سا ہوگا، اور وہ آدھا سا بنتا ہے تقریباً 1.25 کلو. ہمارے ہاں ان علاقوں میں چونکہ جو نہیں کھایا جاتا، کھجوریں یہاں کی بنیادی غذا نہیں ہے، کشمش یہاں کی بنیادی غذا نہیں ہے، یہاں کی بنیادی غذا روٹی اور چاول ہے، اور روٹی بھی ہے گندم کی. اس لیے یہاں جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس 2.25 کلو جس کے انسان کے پاس چاول ہے، وہ چاول اتنا ادا کرے گا جتنا چاول خریدا جا سکے گا، اتنی رقم سے جو قیمت بنتی ہے 2.25 کلو آٹے کی. اور آٹا بازار میں جو رائج ہے، آٹا بازار میں رائج ہے اور جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی آٹے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. اب چونکہ عام مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ صاحب اس سال صدقہ فطر کم سے کم کتنا بنا، اس لیے ہر علاقے کے ذمہ داروں، مفتیوں کی اور علماء کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر سال ریٹ نکال کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ اس سال کم سے کم صدقہ فطر اتنا ہے. چنانچہ اس سال جو ہے کشمیر میں یہاں کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے وہ ہے 80 روپیہ ایک صدقہ فطر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صدقہ فطر اپنا بھی ادا کرنا ہے 80 روپیہ، اور یہ صدقہ فطر مجھے اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، ہر بچے کی طرف سے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی. لیکن اگر میں یہ کہوں گا اپنے بچوں سے تم سارے اپنے صدقہ فطر خود ہی ادا کرو کیونکہ تم بالغ ہو، تو مجھے کہنے کا حق ہے اور ان کی ذمہ داری کہ وہ صدقہ فطر اپنا خود ہی ادا کریں. اگر میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ آپ صدقہ فطر اپنا خود ہی ادا کرو کیونکہ تم خود مالدار ہو، تمہارے پاس سونا و چاندی اتنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے وہ خود صدقہ فطر ادا کرے. کہاں سے ادا کرے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہاں کے گھروں کا نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ گھر کا بڑا، گھر کا جو بڑا ہے خاندار، یہ گھر کا سارا کام چلاتا ہے، تو جیسے سارے خرچے یہی باپ پورا کرتا ہے، یہی ریچارج بھی کرتا ہے، یہی بل بھی بھرتا ہے، یہ پیسہ بھی لیتا ہے، بچے کماتے ہیں وہ بھی باچی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جیسے سارے تقاضے باپ پورا کرتا ہے صدقہ فطر بھی یہی ادا کرے گا آپ پورے گھر کی طرف سے. صدقہ فطر کی یہ مقدار اس وجہ سے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے. کیوں نہیں امید؟ اس لیے کہ وہ ایسی بیماری میں ہیں یا ایسی بڑھاپے میں ہیں کہ آئندہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں بن سکیں گے. ان انسانوں کو روزوں کے بدلے میں معاوضہ دینا ہے. اس روزوں کے بدلے میں جو معاوضہ ہے اس معاوضے کو کہا جاتا ہے فدیہ. ایک ہے کسی نے روزہ رکھا پھر توڑ دیا، اس کو معاوضہ دینا ہے، جرمانہ، اس کو کہتے ہیں کفارہ. اور ایک ہے ایک انسان کو شریعت نے کنسیشن دی ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، اس نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑنے کے بعد اب اس کو جو معاوضہ دینا ہے اس معاوضے کو کہتے ہیں فدیہ. فدیہ الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے. کفارے میں جرمانے کا تصور ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، اس کا نام ہے کفارہ. اور جیسے کسی انسان نے قسم توڑ دی، قسم توڑنے کے بعد اس کو جرمانہ دینا ہے، اس جرمانے کو کہا جائے گا کفارہ. یہاں ہمارے عام مسلمان جو ہیں وہ لفظ کفارہ وہاں استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ جہاں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. پیسہ دونوں جگہ دینا ہے لیکن دونوں کا نام الگ الگ ہے. ناموں سے بھی چیز پر اثر پڑتا ہے، ناموں سے چیزوں پر اثر پڑتا ہے. میں ان کو کوئی چیز میں نے ان کو رقم دی، یہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہدیہ ہو سکتا ہے، اور اللہ بچائے یہ رشوت بھی ہو سکتی ہے. رقم ہے. اگر میں نے محبت کی بنا پر ان کو دی تو یہ ہدیہ ہے، میں نے غریبی سمجھ کر کے دی تو یہ صدقہ ہے. اور اگر کوئی غلط کام کرانے کے لیے میں نے خدا نہ خواستہ پیسہ دیا تو رشوت ہے. اور اگر میں نے اس سے کام لیا اور کام کے بدلے میں نے پیسہ دیا تو یہ مزدوری ہے، یہ رقم ہی کی ہے، نام بدل رہا ہے. ایک جگہ اس کا نام ہے رقم، ایک جگہ اس کا نام ہے سیلری، ایک جگہ اس کا نام ہے مزدوری، ایک جگہ اس کا نام ہے صدقہ، ایک جگہ اس کا نام ہے ہدیہ، ایک جگہ اس کا نام بدلتے، حالانکہ رقم ہے. ہم نے اس سے کوئی چیز خریدی، واپس میں پیسہ دیا، اس کا نام ہے قیمت.
ہم نے اسے کام لیا، ہم پیسہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہے مزدوری. ہم نے اسے کوئی کام لیا اور کام لینے کے بعد کوئی پیسہ دے رہا ہے، اس کا نام ہے کمیشن. ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام اسے کرانا اور پیسہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہے رشوت. ہم اس کو غریب سمجھ کر پیسہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہے صدقہ. اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے رقم دی، نام اس کا زکوٰۃ. تو رقم ایک ہی، نام بدلتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ شریعت نے مجھے کنسیشن دی تھی، اور آئندہ میں مجھے روزہ رکھنے کی امید نہیں، میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں بن سکوں گا. اب شریعت مجھے جو رقم دینے کو اس کو کہتے ہیں فدیہ. یہ فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ایک روزے کے بدلے میں. اگر پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا اور 80 روپیہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے، تو پورے مہینے کا حساب کر کے یہ صدقہ فطر کے بقدر رقم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنی ہوگی. صدقہ فطر کے لیے اللہ کے نبی نے ضابطہ بنایا تھا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو اور غریبوں تک پہنچا دو. صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت لمبی تفصیلات ہیں، وہ ساری تفصیلات جو بیان نہیں ہو سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ ادارے ہیں جو صدقہ فطر اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. ان ادارے والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے بیت المال والے ہوں، چاہے کوئی بھی فلاحی ادارہ چلانے والے ہوں، جب آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرتے ہیں اور لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو یہ رقمیں دے رہے ہیں، آپ کو شریعت کے ضابطے معلوم کر کے پھر ان ضابطوں کے مطابق آپ کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقمیں خرچ کرنی ہوں گی. اور اگر خدا نخواستہ اس میں خلاف ورزی کر رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا بددیانتی کی وجہ سے، غلطیاں دو وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہے لا علمی اور یا ہوتی ہے بددیانتی. تو لا علمی یا بددیانتی کی وجہ سے اگر آپ نے زکوٰۃ ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کی جمع کرنے کے باوجود، صدقہ فطر ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کیا جمع کرنے کے باوجود، تو دینے والے بری ہیں، آپ پکڑے جائیں گے. اور اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو جو چند ڈیوٹیاں ان کے لگائی، ان ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور وہاں کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا. تو معاذ بن جبل جوان گورنر، ٹھیک، دن بھر خود مالداروں کے گھروں میں جا کر ان کا حساب کرتے، ان کا زکوٰۃ وصول کرتے، اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، اور وہ سارا جمع کر کے پھر سٹا کر کے پھر اگلے دن نکلتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. فلانے غریب علاقے میں اتنے اونٹ، فلانے غریب علاقے میں اتنی بکریاں، فلانے لوگوں کو. ایک ڈیوٹی تھی امیر المومنین گورنر کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ جب حضور نے ان کو رخصت کیا تھا تو فرمایا معاذ وہاں جاؤ گے تمہارے سامنے کوئی سوال آئے گا، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا ہوگا میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ہوا تب؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے سنت رسول اللہ اس سے میں فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ہوا تب؟ تو بعد میں جب نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، غور کروں گا، قرآن و حدیث جو آپ نے سیکھا ہے اس کے روشنی میں فیصلے کروں گا. تو اللہ کے نبی نے الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب اللہ ورسولہ. یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے میرے اس قاصد کو، یا اللہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو، رسول کا رسول اس کو بھی رسول کا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے آپ کا رسول راضی ہے. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. نبی کے بھیجے ہوئے قاصد کو وہ چیز مل رہی ہے جس سے اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اور کیا فرمایا معاذ وہ وہ جب رخصت ہو رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور حضور ان کو سیاف کر رہے ہیں. اب وہ حضور جب ساتھ چل رہے ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی چلنے کی، وہ نیچے اترنا چاہتے تھے، بالکل ایسے جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ہمارا کوئی گاڑی سائڈ میں کھڑا ہو تو ہم ہمت نہیں کر پائیں گے، ہم نیچے اتریں گے. انہوں نے کہا بیٹھے رہو، چلتے رہو، میں ساتھ ساتھ چلوں گا اور کچھ نصیحتیں کرنی ہیں. وہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا معاذ تکلف مت کرو، دیکھو تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اب جب تم مدینے آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا. بس ان کے آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے. اب کہتے یار سے پھر میں نہیں جاؤں گا، میں تب تک رہوں گا یہی، مگر ڈیوٹی تھی. تو آنکھوں میں آنسو ہیں، آخری نظر حضور پر ڈالی اور رخصت ہو گئے. پھر جب واپس آئے ہیں تو حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. پھر قبر پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کیا.
قبر مبارک پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، اور یمن کا گورنر کا سارا نظام اسی نے چلایا۔ تو اس گورنر کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اس ملک کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور اس ملک کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری تھی ہے۔ تو جو ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان اداروں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ ایک ایک پائی زکوٰۃ مستحقوں تک پہنچنی چاہیے، نہ خرد برد ہونا چاہیے، نہ غلطی ہونی چاہیے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں۔ چاہے بعض یتیم خانوں کے متعلق پتہ چلا پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک پڑا ہوا ہے، پچھلے سال کی جمع کی وہ زکاتیں آج ہیں، اب آج نئی زکاتیں وصول کریں گے، بھائی تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو ویز دو جلدی کیا سر؟ اب پچھلے سال کی جو زکاتیں آپ کے پاس جمع ہیں وہ آدمی اگر مر چکا ہے اور اس کی دی ہوئی زکات آپ کے پاس اسٹاک میں ہے اور آپ نے وہ زکات غریبوں میں تقسیم کی نہیں، اس کو وہاں اگر سوال ہوگا تمہاری زکات کیوں نہیں ادا ہوئی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے تو ان کے حوالے کر دی، جواب آئے گا وہ تو غریبوں کو پہنچی نہیں ہے، وہ تو درمیان میں اس ادارے نے روک کے رکھی ہے۔ تو اس لیے مدرسے والے، یتیم خانے والے، بیت المال والے سیکھیں، پہلے سیکھے بغیر کام نہیں کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم سے سوال کرتے ہیں بیت المال والے، جناب ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ کیا کروں؟ تو ہم سوال کرتے ہیں جب آپ نے پہلے سیکھا نہیں تو آپ کام کیوں کر رہے ہو؟ پہلے سیکھو کلیکشن کے اصول کیا ہیں اور خرچ کرنے کے اصول کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی، صدقہ فطر کہاں خرچ ہوگا، کفارہ کہاں لگے گا، فدیہ کہاں لگے گا، اگر آپ کے پاس کوئی سودی رقم آئے گی وہ کہاں خرچ ہوگی، کس غریب کو کتنی آپ دے سکیں گے، بیواؤں کو کتنی دے سکیں گے، زکوٰۃ کے رقم جو ہے وہ شادیوں میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، بعض دفعہ یتیم بچوں کی شادیاں کریں گے، زکوٰۃ کے رقم لاکھوں اڑائیں گے رسموں پر۔ بہرحال زکوٰۃ اور صدقہ فطر وصول کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے حساب کریں اور مسائل کے مطابق جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے، اللہ کا قانون امیر المومنین کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، معتمم صاحب کے لیے بھی ہے، ناظم صاحب کے لیے بھی ہے، ڈائریکٹر صاحب کے لیے بھی ہے، چیئرمین صاحب کے لیے بھی ہے، مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی، یتیم خانے کے ذمہ دار کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، جوان کے لیے، سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مفتی مسئلہ بیان کرے گا دوسروں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے۔ میڈیکل سائنس، میڈیکل ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے پیر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے ٹیچر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کی بیوی کے لیے بھی ہے، اور عام پیشنٹ کے لیے بھی ہے۔ میڈیکل ہے، وہ سب کے لیے ہے، بس ٹھیک کی طرح سے اللہ کا قانون سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مدرسے والے جو ہیں وہ جو چاہیں سو کریں، یتیم خانے والے جو مرضی سو کریں، مسجد کے ذمہ داران جو چاہیں سو کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون اللہ کا سب کے لیے ہے، قانون کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ آخری رمضان، اس سال کا رمضان کا آخری دن ہے، ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارا، روزے رکھ پایا یا نہیں، اور اگر رکھ پایا تو ویسے روزے بن سکے یا نہیں۔ یعنی اس سلسلے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا یا رمضان ہم سے نالاں ہو کر رخصت ہو رہا ہوگا، ہم نے رمضان میں پایا ہے کچھ یا کھویا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی پچھلے ہفتے جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں ریاض الجنہ میں حاضر ہوا، ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود مسجد بنائی تھی، اور صاحب نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ماں بین ممبری وما بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے ایمان کی حالت میں وہاں جو آدمی پہنچے گا انشاءاللہ وہ قیامت کے دن ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک طرف سے ممبر ہے اور ایک طرف سے حضور کا گھر، تو اس ممبر سے لے کر گھر تک۔ اب میرا خیال یہ ہے وہ ممبر جس ممبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر لگایا جائے گا ممبر، اس کا حضور ممبر پہ بیٹھیں گے، وہ بہت اونچا ممبر۔ اب آج کا جو ممبر ہے یہ ٹھیک سیم وہ بنا ہوا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ممبر بنا تھا وہ رہا کچھ عرصے، اس کے بعد ایک دفعہ آگ لگ گئی، وہ ممبر جل گیا، اس کی جگہ دوسرا ممبر ہے آج جو آج کے لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا۔
آج کی پوری ہسٹری مجھے اس کی نہیں معلوم ہے، لیکن اس ممبر کی پوری ہسٹری معلوم ہے، اس میں لکڑی کہاں کہاں سے استعمال ہوئی ہے، مستری کو سارا ہسٹری معلوم ہے، یعنی بالکل ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے۔ تو اس ممبر کے متعلق مجھے یاد آیا حدیث میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ ممبر پر چڑھے پہلے پر، یا سے اللہ آمین، پھر رکے، پھر دوسرے پر چڑھے فرمایا آمین، پھر رکے، پھر تیسرے پر بیٹھے فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ کو جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین آپ نے کیوں کہا تھا پہلے، اس سے پہلے تو آپ نے نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ انسان جس نے ماں باپ کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تو جبریل کی بددعا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان قیامت کے دن جب فزیکل شیپ میں آئے گا، روزہ فزیکل شیپ میں آئے گا تو روزہ یا تو ہمارے حق میں بولے گا اور یا ہمارے خلاف بولے گا۔ رمضان ہم نے کیسا گزارا ہر آدمی جان سکتا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو بہت اچھی طرح سے رمضان گزارتا ہے وہی زیادہ ڈرتا ہے اور وہی زیادہ روتا ہے اور اسی کو غم بھی ہوتا ہے، اور جس نے رمضان کی بے قدری کی ہوتی ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اثر بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اللہ معاف فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گو یہ ماہشام پریشانی تھی گئی دفعہ گئی، یہاں تک بھی کہنے والے ایسے بھی۔ مطلب جب رمضان شروع ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا کیا لگا جناب ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اس نے کہا آؤ یہ شہمت ماہشام، تو میں نے کہا اب کیا لگا کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں واقعہ سنا چکا ہوں، ایک شخص مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہے یا نہیں، ڈاکٹر ایک بہت بڑے ہسپتال کا مالک، اسے جب پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے ہیں، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بنا۔ جیسے مجھے معلوم ہے ایک شخص نے کہا میں نماز کی وجہ سے مسلمان بنا، ایک خاتون نے کہا میں اذان کی وجہ سے مسلمان بنی، ایک خاتون نے کہا پیر ذوالفقار رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اس عورت سے جب انہوں نے پوچھا تھا امریکہ میں آپ مسلمان کیوں بنی، اس نے کہا خانہ کعبہ کی وجہ سے میں مسلمان بنی۔ اس نے کعبے کو دیکھا، کعبے کو دیکھ کر مسلمان بنی ہے وہ، اور وہ دھوکہ دے کر اندر چلی گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، امریکن خاتون تھی۔ تو غرض یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرتے ہیں نماز کی وجہ سے، کس کو ایمان عطا کرتے ہیں اذان کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، کچھ کو ایمان عطا کرتے ہیں۔ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا مسواک کی وجہ سے، ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، ایک مصنف نے، اس مصنف سے میں نے ملاقات کی، ایک مصنف ہے جو زندہ ہے ابھی، میں نے اسے ملاقات کی اور مدینہ طیبہ میں ملاقات کی۔ اس مصنف نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، مصنف نے کتاب میں واقعہ لکھا، وہ واقعہ لکھتا ہے ایک ڈاکٹر کا، ڈاکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ یورپ میں ہے، یورپ میں ہسپتال میں دوسرا ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے چھینک پر ریسرچ کی ہے، چھینک، اور وہ چھینک کی ریسرچ سناتا رہتا ہے۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے اس سے یہ کہا کہ آپ چھینک کے بارے میں جو کچھ آپ کی ڈیٹیلز ہیں میں اپنی نبی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا آپ کا نبی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو 1400 سال پہلے تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا نبی کیا سنا سکتا ہے، یہ تو آج کی ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا آپ سنیے، ہمارے نبی نے کہا کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو۔ اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ہم گاڈ کو تھینکس کرتے ہیں، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چھینک آ گئی بہت اچھا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروفٹ کو چھینک کے بارے میں جو کنسپشن تھا وہ صحیح تھا، مگر انہوں نے کہاں پڑھا تھا یہ؟ انہوں نے کہا وہ کسی کی شاگرد نہیں۔ اس نے کہا میری گواہی لکھو وہ سچا نبی تھا، اور آگے چل کے مسلمان ہوا یہ چھینک کی وجہ سے، کہ میری چھینک کی ساری ریسرچ آج کی ہے اور ان کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی۔ غرض یہ کہ کس کو اللہ کسی طرح کیسے ایمان عطا فرمائے، کس کو ایسے آج رمضان کا یا ہمارا اس سال کا آخری رمضان، کچھ نہیں معلوم اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو یہ روزے نصیب ہوں گے،
کس کو یہ تلاوت نصیب ہوگی، کس کو یہ تراویح نصیب ہوں گی، کس کو یہ دعائیں نصیب ہوں گی۔ آج ہم نے جمعہ پڑھا، اس ایک جمعے پر 70 جمعوں کا ثواب ملا ہوگا، اور اگلا جمعہ جب آئے گا اس کا ریٹ وہی واپس آ چکا ہوگا۔ یہ بالکل گولڈن دور تھا جو گزر رہا ہے، تو اسی پر ہم مختصر سی دعا کریں گے، اور یہ اس طرح سے آج جمعۃ الوداع کی یہ تقریب مکمل۔